ایک اور واقعہ میں بتایا جاتا ہے ہجرت کا، مطلب جب وہ غار ہرا میں گئے اور انہوں نے حضرت ابوبکر نے غار اٹھایا ہوا ثور، تھا ابر غار حرا نہیں، غار ثور، جی غار ثور، غار سور، جی جی ہاں جی جی غار سور، اس میں اٹھایا ہوا تھا اور ایک جگہ سوراخ سارے بھرے اور ایک سوراخ رہ گیا، اس میں کہا جاتا ہے کہ سانپ تھا اور انہوں نے اپنا پاؤں آگے کیا اور سانپ نے کاٹ لیا۔ تو اس واقعے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو اس سانپ کو ہمارا سلام ہے آپ کا وہ سانپ کو ہمارا سلام ہے کہ سانپ، بلکہ سلام نہیں، بغیرت سانپ زیادہ کاٹ لیتا ہے، اس کی مسلمانوں کی جان چھوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو زیادہ کیوں نہیں کاٹ۔ بہرحال وہاں پہ دیکھیں یہ اس کا کوئی جہاد تو ہے نہیں، کوئی اس کا کوئی دین کے لیے کوئی اور کام تو اسی طرح بنائیں گے نا کہ اس نے ایک غار میں پیر دھکیل دی، فلان کر دیا۔ تو یہ جو جانور ہوتے ہیں نا، یہ انبیاء علیہ السلام کو اذیت نہیں کرتے۔ جانور جو ہوتے ہیں نا، ہاں صحیح، ہاں یہ جی وحشی جو جی جانور ہوتے ہیں، یہ عام آدمی کو یہ کر سکتے ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کرتے۔ ہمارے احادیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ وولف ہوتا ہے نا، بیر بولتے ہیں اردو، بیریا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کی جی رسالت کی شہادت دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دن حضرت ابوذر علیہ السلام، اس زمانے میں وہ مسلمان نہیں تھے، حضرت ابوذر وہ اپنے گاؤں میں، جی اپنے قبیلے میں وہ چرواہا تھے، اپنے ان کے جانور وغیرہ ہوتے تھے، تو وہ اپنے جانوروں کو چرانے گئے تھے، تو وہاں پہ ایک بیریا بولتے ہیں نا وولف کو اردو زبان میں، جی جی بڑھیا، بیڑیا اس نے حملہ کیا ان کے بکریوں پر، تو ابوذر علیہ السلام نے اس کو بگایا، تو دوبارہ اس نے حملہ کیا کچھ لمحوں کے بعد، پھر اس کو بگایا، پھر تیسری دفعہ اس نے حملہ کیا۔ ابوذر علیہ السلام نے کہا کہ یہ کتنا بدبخت بیڑیا ہے، کتنا بے شرم ہے، میں نے 2 دفعہ اس کو بگایا، پھر حملہ کیا۔ ایک دفعہ اس نے عربی زبان میں کہہ دیا، اس نے کہا مجھ سے بدبخت زیادہ لوگ مکے کے لوگ ہیں۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا جو سب سے بڑا عظیم ترین نبی ہے، اور مکے کے لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں۔ ابوذر ہکا بکا رہ گیا کہ کیا کہانی۔ اس دن وہ گھر گیا، اس نے کہا کہ اپنی بیوی سے کہا کہ آج ایسا واقعہ پیش آیا، بہت عجیب واقعہ پیش آیا، تو جی میں مکے جا کے جاتا ہوں۔ تو پھر وہ مکہ چلا گیا، جی مکے میں گیا، لوگوں سے پوچھا کیا ایسا کوئی واقعہ ہے یہاں پہ کسی شخص نے نبوت کا ادعا کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ دیکھو وہ بزرگ ہے ابو طالب، اس کا بھتیجا ہے وہ۔ تو وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں اور میں نے سنا کہ آپ کے بھتیجے جو ہیں انہوں نے نبوت کا ادعا کیا، مجھے ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا تم کل آ جاؤ۔ تو وہ ابوذر اس رات کو مسجد الحرام میں سوئے، تو اگلے دن ابو طالب علیہ السلام آئے، ان سے اپنے ساتھ لے کے گئے۔ جب ان کو اپنے ساتھ لے کے گئے تو ان کو کہا کہ ہمارا گھر ہے وہاں پہ آ جاؤ۔ اب اپنے ساتھ لے کے گئے گھر میں، وہاں پہ ایک کمرے میں داخل کیا، اس کمرے میں داخل ہو گئے، وہاں پہ حضرت جعفر طیار علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ابوذر سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ ہاں آپ کون ہیں، کہاں سے؟ ابوذر نے اپنی کہانی سنائی کہ میں دور دراز علاقے سے آیا ہوں، میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کوئی نبی تشریف لائے، تو میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، چیک کیا تو دوسرے کمرے میں لے گئے۔ دوسرے کمرے میں وہاں پہ حضرت حمزہ علیہ السلام تھے، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے چیک کیا، دیکھیں کہ بنی ہاشم کس طرح پروٹیکٹ کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہر ایک کو آنے نہیں دیتے تھے کہ کوئی بھی آنا چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ مکے والوں نے عہد کیا تھا کہ ان کو قتل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مکے میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ کو صحابہ کو کوئی نہیں ملتا کہ صحابہ نے کسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہو، خدمت کی ہو، کھانا لایا ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ 7 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں وہاں پہ محاصرے میں تھے، کوئی کھانا نہیں ملتا تھا وہاں۔ بہرحال حضرت حمزہ علیہ السلام نے جب چیک کیا کہ یہ آدمی صحیح لگ رہا ہے، تو پھر دوسرے کمرے میں لے کے گئے، تیسرے کمرے، بلکہ تیسرا کمرہ بنتا ہے، وہاں پہ حضرت امام علی علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ابوذر کو پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ جب بالکل تسلی ہوئی ہے تو پھر ان کو اگلے کمرے میں لے کے گئے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، ملاقات ہوئی ہے، ماشاء اللہ، جمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوئی، تو کلمہ پڑھا حضرت ابوذر نے وہاں پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اللہ کی جانب سے نبی و قرآن سنا ہے۔ ابوذر فوراً مسلمان ہوئے۔ تو ہمارے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم السلام اور حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جانور تھے وہ اذیت نہیں پہنچاتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ اور پھر اسی واقعے میں، غار کے واقعے میں نا کہ
وہاں پر جب وہ آئے تھے تو اسپائڈرز نے ویب بنائے تھے، اسپائڈرز نے ویب بنائے تھے باقاعدہ، تاکہ کفار کو یہ نہ سوچیں کہ یہاں پہ اندر کوئی آدمی ہے، ٹھیک ہے نا. فاختہ ادھر آیا تھا، فاختہ نے فوراً گھونسلہ بنایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچانے کے لیے، تاکہ لوگ نہ سوچیں کہ تو یہ کہانی کہ ابو ذر اس کو سانپ نے ابو بکر کو ڈسا ایک غار میں، اس کو بڑی تکلیف ہوئی ہے. تو یہ تو سانپ انبیاء کو ڈستے نہیں نا، صرف منافقین کو ڈستے ہیں. یہ تو اگر وہ زیادہ ڈستا تو کاش امت پہ بڑا احسان ہوتا سانپ کا. چلیں جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر. ٹک ٹاک آ جاؤ جناب، ٹک ٹاک. السلام علیکم علامہ صاحب. اشارنا علی ولی اللہ، اپنے مائک کو لے بھائی جان. مرتضی بھائی اپنے مائک کو لے. السلام علیکم. علیکم السلام بھائی صاحب، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ برادر عزیز اوکے، گڈ بائی نو فارس. اشارنا علی ولی اللہ بھائی اپنے مائک کو لے. مالک مینگل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. علی عاری صاحب کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کہاں سے کال فرمایا آپ نے بھائی؟ جی میں کراچی پاکستان سے. واہ جی واہ، حکم کریں جناب. کار خرید ہیں. اللہ کا یہ ایک سوال ہے. جی سر. جی ادھر جی سنائیں سوال. جی سر. ملک صاحب سوال سنائیں بھائی. آواز آپ کا نہیں آ رہا؟ نہیں آ رہا میرا آواز؟ کیوں نہیں آ رہا بھائی؟ مالک صاحب چلیں جی، ملک صاحب کو آواز نہیں آ رہی. آ جاؤ جناب ٹک ٹاک والے. السلام علیکم. یا علی مدد یا علی مدد. کالر کام سے کال فرمایا آپ نے؟ کیا نام ہے؟ عارف حسین. میں پاکستان سے ہوں، تو میں ابھی دبئی میں رہتا ہوں. دبئی میں رہتا ہوں. چلیں جی. علامہ صاحب دل خوش ہو گیا آپ سے بات کر کے. اللہ آپ کو سلامت رکھے دیر تک. محمد کے صدقے. آپ ایک شکوہ کر رہے تھے پاکستانیوں سے کہ یہ ہماری سپورٹ نہیں کرتے ہیں. ہم پاکستانی بھائی ہیں، لیکن میں الحمدللہ صرف ایک بات کرے گا، یہ اتنا یعنی سفید پوش لوگ ہیں نا، ہم ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں اپنی ماں بہن کو، یہ لوگ گالیاں جب نکالتے ہیں نا دل بھی نہیں کرتا ہے. ہم ایک اچھے الحمدللہ خاندان سے ہیں، کوئی بھی نہیں چاہتا کسی کی ماں باپ کو کوئی گالی دے. ایسے پاکستان میں الحمدللہ لوگ پڑھے ہیں نا، تو سادات برادری بالکل خاص طور سے جو علم بھی ہے سب کچھ ہے، لیکن وہ صرف اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ لوگ یہ گالیاں بکتے ہیں. اس لیے ہم آن لائن یا کوئی ایسی چیز مجھے نہیں معلوم آپ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہمارے ہاں ادھر گالی گلوچ نہیں ہوتی بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اوکے، ہم گالی گلوچ ادھر نہیں کرتے. جو لوگ ہم جہاں رہتے ہیں یا گھر میں رہتے ہیں یا باہر ادھر کنٹری میں رہتے ہیں، کہیں بھی اگر ہمیں نہیں معلوم بھائی، آپ کی حکمت ہمیں نہیں معلوم. آپ کس گالی کی بات کر رہے ہیں؟ ماں بہن کی گالی کس نے دی ہے بھائی؟ کہاں پہ دی ہے؟ اس سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ جتنے آپ کو لو ٹاک ٹک ٹاک سے ملے گا کالر، جتنا